جب تک انسان اپنی حالت خود نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ۔ کیا واقعی استغفار سے رزق بڑھتا ہے؟ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا رزق تنگ ہو چکا ہے۔ ہم لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق ہمیں اپنی محنت سے ملتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں ہمارا رزق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کروں گی اور اپنی پیاری سسٹرز کی سٹوری بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب انہوں نے استغفار کا پڑھنے کا صحیح طریقہ سمجھا تب انہیں اپنی زندگی میں میریکل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو آئیں آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ویڈیو تک جڑے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم لوگ اتنے گنہگار ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہمارے بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ اے میرے بندے، تو سچے دل سے توبہ کر کیا، میں تجھے بخش دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ میں تجھے انعامات بھی دوں گا۔ استغفار کرے گا تو تجھے انعامات بھی ملیں گے، تیرے اوپر رزق کی بارش ہوگی، اس کے علاوہ باغات ہوں گے، مال ہوگا، شدید فراوانی ہوگی ہر چیز کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی بہت زیادہ شکایات کرتی ہیں کہ ہم استغفار کئی مہینوں سے پڑھ رہے ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو قابل غور بات آج کی آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ ایک پیاری سسٹر کی سٹوری کہ انہوں نے استغفار کو کس طرح سے پڑھا اور کس طرح سے پہلے وہ پڑھتی تھی کہ ان کی زندگی میں بالکل معجزے ہوئے ہیں، لیکن صرف اور صرف انہوں نے پڑھنے کا طریقہ بدلا۔ ایک پیاری سسٹر نے مجھے بتایا کہ میں استغفار کو پہلے صرف اور صرف چیلنج کے طور پر پڑھتی تھی، جیسے ان کو کسی نے بتا دیا کہ آپ کئی مہینوں تک استغفار کر لو، تو وہ کہتی ہیں 3-4 مہینے گزر گئے، میں استغفار پڑھتی رہی، میں خوش ہوتی تھی کہ لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، میریکل ہو رہے ہیں، تو میری زندگی میں بھی ہوگا۔ تو کسی دن وہ کہتی تھی کہ میں 200 بار پڑھتی تھی، تو اگلے دن میں 4000 بار پڑھ لیتی تھی، لیکن صرف اور صرف استغفار کو چیلنج کے طور پر پڑھتی تھی کہ یہ ایک چیلنج ہے اور میری زندگی بدلے گا۔ نہ میرا دل وہاں پہ ہوتا تھا، مطلب کہ ان کی زبان اور دل کا بالکل کنیکشن نہیں ہوتا تھا۔ تو میریکل تبھی ہوتی ہیں جب ہماری دل اور زبان وہی چیز کی گواہی دیں۔ دیکھیں، ہم اگر اپنے دل کو اندر سے بالکل پاک صاف یا خلوص نیت کے ساتھ استغفار نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں رزلٹ نہیں ملتے۔ جب تک ہمارے اندر کی صفائی نہیں ہوگی تو ہمیں استغفار کے فائدے نہیں ملیں گے۔ تو اس وجہ سے استغفار کو جب بھی پڑھنا ہے دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پیاری سسٹر بتاتی ہیں کہ میں آن اینڈ آف پڑھتی ہوتی تھی، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، نمبر پہ نمبر پڑھنا، آج اتنی تعداد میں پڑھ لیا، جتنی تعداد میں پڑھ لیا، لیکن دل کہیں اور تھا، زبان کہیں اور تھی۔ تو جب وہ کہتی ہیں کہ مجھے فائدہ نہیں ملا، کتنے مہینے گزر گئے، تو مجھے ریئلائز ہوا کہ میں یہ کر کیا رہی ہوں۔ استغفار تو زبان سے نکل ہے، نہ تو معجزے ہو رہے ہیں، نہ ہی میری زندگی بدل رہی ہے۔ میں نے طریقے کو سمجھا کہ میرا استغفار کی بدولت جو ہے میرا تھوڑا تھوڑا سا دل لگنا شروع ہو گیا تھا، کہ جیسے میں ساتھ میں تلاوت قرآن پاک بھی کر لوں، ساتھ میں نماز، مطلب کہ لوگ کچھ جلدی میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل لگنے لگ گیا کہ نماز کو میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھوں، سکون سے پڑھوں۔ اس طرح سے میرا زیادہ دل جب نماز میں قرآن پاک میں لگنا شروع ہوا، تب میرے دل میں اندر کیفیت پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں استغفار کو بھی دل سے پڑھوں۔ جب وہ کہتی ہیں کہ میں نے استغفار کو دل سے پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں چند ہی دنوں کے اندر ان کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں لائے، بس ہمارا ارادہ اور ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، اور خلوص دل کے ساتھ ہمارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہو رہا ہے، یا اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم اتنے گنہگار ہیں، اور تیری رحمت اتنی بڑی ہے کہ تو ہمارا رزق نہیں روک رہا، ہم پر کوئی مہلک بیماری نہیں
عطا کر رہا، یا اللہ یہ تیری رحمتیں ہی تو ہیں جو ہمیں بچائے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ایک اور پیاری سسٹر کی سٹوری آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ ایک پیاری سسٹر کہتی ہیں کہ میری بیٹی شدید بیمار ہو گئی تھی، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، تو ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ تھا استغفار۔ تو کہتی ہیں کہ پوری 7 راتیں میں روتی تھی سسکیاں لے لے کر، اور زبان سے میرے صرف اور صرف استغفار جاری ہوتا تھا کہ یا اللہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، میری بیٹی سے کوئی گناہ ہو گیا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بچا لے یا اللہ، اور میری بیٹی کو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ، بے شک تو سننے والا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں جیسے ہی 7واں دن گزرا ہے، میں تہجد کے ٹائم رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، ساتھ میں استغفار کرتی تھی، تو ڈاکٹرز نے 7ویں دن کے بعد یہ کہہ دیا کہ ماشاءاللہ سے آپ کی بیٹی کے ساتھ واقعی میریکل ہوا ہے، اس کے بچنے کی امید بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ اس طرح سے میں نے استغفار کا معجزہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو پیاری بیٹی آپ بھی استغفار شروع کر دو۔ تو اس طرح سے ان کی بیٹی نے بھی استغفار پڑھنا شروع کیا، اور وہ اپنی امی کو کہنے لگی امی مجھے اب ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ میری استغفار کو سن رہا ہے، بے شک میرا رب سنتا ہے، میرا رب کریم بہت زیادہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو بہت قریب سے جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو خلوص دل کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، اپنے دلوں کو بغض اور کینہ سے پاک کر کے، اپنے دلوں سے حسد کو نکال کے، لوگوں کی طرف مت دیکھیں کہ کسی کو کیا ملا ہے، کسی کو کیا ملا ہے، صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کی بارشیں کی ہیں، جبکہ ہمارے اعمال اتنے برے ہیں، ہم اتنے گنہگار لوگ ہیں، منٹ منٹ میں ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے آپ نے دل سے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا پچھتاوا کرنا ہے کہ یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں، میں شرمندہ ہوں کہ اب تک میں جتنی زندگی گزار چکی ہوں یا گزار چکا ہوں، میں نے اس میں بہت زیادہ گناہ کیا ہے، اللہ اب مجھے معاف کر دے، آئندہ زندگی میں میں نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، بس مجھے تھام لے میرے اللہ اور میرے حالات بدل دے۔ تو وہ سسٹر یہ بھی بتا رہی تھیں کہ اب جب بھی ہمیں کوئی کاروبار کا مسئلہ آتا ہے، جیسے بجلی کا بل دینا، اس کے علاوہ اور بھی مالی حالات جو ہیں وہ خراب اگر ہوتے ہیں، تو ہم ساری فیملی مل کر صرف اور صرف استغفار کا کثرت سے ورد سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں معجزے کرتا ہے، اگر انسان کا یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نہ چھوڑے، آپ نے دنیا کی پرواہ نہیں کرنی، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا لو لگانا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، لوگوں سے مدد نہیں مانگنی۔ کوئی بھی پریشانی آ جائے تو پریشانی سے یہ کہنا ہے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، وہ مجھے بہت قریب سے سن رہا ہے، وہی مجھے اس پریشانی سے نکالے گا۔ اور جب اللہ پر توکل اتنا زیادہ ہو جائے نا، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو گرنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لیتا ہے، اور اتنے پیار محبت سے تھامتا ہے کہ اس کی محبت ایک ماں کی محبت سے 70 ٹائم زیادہ ہے۔ اتنا پیار کرنے والی رب کریم کی ذات ہے، اور ہم کرتے کیا ہیں اس کے لیے؟ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اور وہی فرشتے گناہ لے کر جاتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاید میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے، اگلا دن دے رہا ہوں، شاید میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے اور میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر کے آئے اور میں اس کو لگا لوں اپنے ساتھ، اس کو تھام لوں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں یہی فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہی غفور و رحیم ذات ہے، اور ہمیں پریشانیوں سے نکالنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔